وَلَيَالٍ عَشْرٍ وعن البراء بن عازب رفعه قال لا يضاهى بالعرجاء بين ضلعها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر عشرہ ذو الحجہ کے مبارک اور افضل اور فضیلت والے دن اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ سورۃ الفجر پارہ نمبر 30 کی اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے لیال عشر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی اللہ پاک پروردگار نے قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں بے شمار چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جن میں سے ایک 10 راتوں کی قسم بھی اللہ وحدہ لا شریک نے کھائی۔ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، بڑے ہی فضیلت والے اور بڑے ہی عالی مرتبت اور عالی مقام والے یہ 10 راتیں 10 دن، اور ان میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کہ 10 ذو الحجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی قربانیاں کیں، اور سنن نبی داؤد کی روایات کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ 9 ذو الحجہ کا روزہ بڑی فضیلت والا اور بڑے مقام اور بڑے مرتبے والا روزہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص اور جو بھی مومن یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھے گا، اللہ وحدہ لا شریک اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، 1 سال گزشتہ کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ بھی عشرہ ذو الحجہ کے فضائل میں سے اور عشرہ ذو الحجہ کے یہ دن
تمام دنوں سے افضل دن ہے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی فضیلت سے بھی بڑھ کر فضیلت والے اور سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لے کر گیا اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لے کر گیا، نہ مجاہد کی جان واپس ہوئی نہ اس کا مال واپس ہوا، یعنی وہ جان اللہ کی راہ میں کھپا گیا، شہید ہو گیا، اور اس کا مال و اسباب اور اس کا گھوڑا اور اس کی تلوار اور اس کی زرہ اور اس کی ڈھال وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے اندر خرچ ہو گئی۔ عشرہ ذوالحجہ میں 10 ذوالحجہ کو پیارے نبی علیہ السلام نے جانوروں کی قربانیاں دیں، اور ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 11، 12 اور 13 ایام تشریق، فرمایا کہ یہ تمام ایام تشریق کے دن ذبح کے دن ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد کے 11 اور 12 اور 13 ایام تشریق کے دن 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ یہ تینوں دن بھی قربانی کے دن ہیں، ذبح کرنے کے دن ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں بڑی فضیلت ہے اور بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کرنے والوں کے لیے درجات رکھے۔ تو کل ملا کر جو قربانی کے دن بنے یوم النحر 10 ذوالحجہ سمیت وہ 4 دن قربانی کے ہوئے۔ ان 10 دنوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو بندہ طاقت رکھتا ہے وہ 1 سے لے کر 9 ذوالحجہ تک مسلسل روزہ رکھے، اور روزہ رکھا جا سکتا ہے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر 9 کے 9 دن روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ سعودی کی چاند کے مطابق رکھا جائے یا اپنے علاقے کے چاند کی رویت کے حساب سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا جائے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ وہ اپنے مقامی یعنی اپنے ملک کے چاند کی رویت کے حساب سے رکھنا چاہیے، جس طرح کہ ہم باقی سال کے 11 مہینوں کا اعتبار اپنے مقامی رویت ہلال کے مطابق کرتے ہیں، اور جس طرح ہم ذوالحجہ کے چاند کی رویت کا معاملہ اپنے مقامی یعنی اپنے ملک کی رویت ہلال کے مطابق کرتے ہیں، اسی طرح 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہمیں اپنی مقامی رویت ہلال کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اور دیگر کچھ اور علماء کا نظریہ یا ان کا خیال یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ سعودی چاند کی تاریخ کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس میں جو متفقن علیہ بات ہے دونوں طرف سے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ لازماً یہ کوشش کرے کہ وہ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے۔ اب یہاں کشادگی یہ ہے کہ جس نے ان علماء کے فتوے کے اور خیال کے مطابق عمل کیا کہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ سعودی کے مطابق رکھ لیا، یعنی سعودی کی رویت ہلال مطابق، اور وہ جنہوں نے اپنے ملک کی رویت ہلال کے مطابق 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا، اللہ کے ہاں دونوں کے روزے مقبول اور منظور ہوں گے۔ لا شک فی کہ جس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ کہنے اور بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمان بھائیوں کہ ایسے مسائل کے اندر خواہ طول نہیں دینی چاہیے کہ جن کے اندر شریعت نے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے۔ ایسے مسائل میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں شریعت نے ہمارے لیے گنجائش موجود رکھی ہے۔ علماء کتاب و سنت اور علماء حقہ کی پیروی
کرنے والا وہ نجات پانے والا ہے۔ تو دونوں طرف سے متفقن علیہ بات کہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور یہ 10 فضیلت والے دن، اور ان فضیلت والے دنوں کے اندر 10 ذوالحجہ کو، 11 کو اور 12 کو قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا۔ خیال کیجئے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قربانی کے جانور میں شرائط بھی متعین کر دیں۔ ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی کرنے والے کی قربانی کو قبول کرے گا۔ اگر جانور کے اندر ایسا کوئی نقص موجود ہوا کہ جس نقص کے ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی قبول نہیں کرنی، تو ایسے آدمی کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، جو اس نے جانور ذبح کیا وہ گوشت کا جانور جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ اور قربانی کا جانور کب ذبح کرنا ہے؟ کہ جب قربانی کرنے والا نماز عید ادا کر لے۔ جس کسی نے بھی نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، نماز عید کی ادائیگی سے پہلے قربانی کر لی، اس کی بکری اور اس کی قربانی وہ گوشت کی بکری تو ہوگی، یعنی اس کے گھر میں گوشت ہو گیا، اس کو اللہ کے ہاں قربانی کا ثواب ملنے والا نہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ قربانی کب کرنی ہے؟ جب نماز عید ادا کر لی اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اچھا، قربانی کا جانور ذبح کس سے کروانا ہے؟ تو سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی کا جانور خود ہی ذبح کرے، جس طرح کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور خود ہی ذبح کیے۔ ہاں، کوئی زیادہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہے تو جتنے وہ ہو سکتا ہے خود کر لے اور باقی کسی اور سے کروا لے۔ اور قربانی کا جانور ذبح کرنے والا یا جو بھی حلال جانور ہے ذبح اس سے کروانا چاہیے، اور وہ ذبح کرے۔ افضل یا بہتر یا صحیح ترین بات یہ ہے، نمبر 1 وہ مسلمان ہو، موحد ہو اور نمازی بھی ہو، کافر سے اور مشرک سے اور بے نمازی سے اور بد عقیدہ بندے سے جانور ذبح نہیں کروانا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور نوکر ہیں۔ جناب انس بن مالک 1494 جامع ترمذی کے اندر فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 5560 پر، اور یہی روایت صحیح مسلم میں 1966 پر موجود ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ راوی، ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین۔ اب یہاں ہمیں کچھ اور باتیں بھی معلوم ہو گئیں کہ قربانی کا جانور کس قسم کا ہو، ہاں جی، اس جانور کے اندر کیا بنیادی خصوصیات ہونے چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قربانی میں کیسا جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ پہلی بات انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو جانور قربانی میں ذبح کرتے وہ مینڈوں کی قربانی دیتے۔ دیگر روایات میں نبی پاک علیہ السلام سے گائے کی قربانی کرنا بھی ثابت ہے۔ بھلے ہندو جو ہے وہ گائے کو اپنی ماں کہتا ہے، ہاں جی، اسلام نے ہمارے لیے گائے کو حلال کیا ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام مینڈوں کے ساتھ قربانی کرتے۔ یہاں گائے کے ذکر میں مجھے یاد آیا کہ اگر قربانی کرنے والا بھینس کی قربانی کرنا چاہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً اور تقریراً بھینس کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ بھینس ایک افریقی جانور ہے۔ ہاں، یہ بات بھی اپنی جگہ پر کنفرم ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھینس نوع من البقر ہے، گائے ہی کی ایک قسم ہے،
اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھینس حلال جانوروں میں سے ہے، اور اس بات کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھینس کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حلال کیا۔ بھینس کا حلال ہونا وہ بہیمۃ الانعام سے سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیات سے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذوناب والی روایات سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ بہیمۃ الانعام میں ہے، دوسرا یہ ذوناب نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوناب جو ہیں وہ حرام ہیں، جن کے نوکدار نوکیلے کچلیوں والے کتے بھیڑیے شیر کی طرح کے دانت ہوں۔ تو بھینس بہیمۃ الانعام بھی ہے، بھینس ذوناب بھی نہیں ہے، اور بھینس نوع من البقر بھی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قولاً اور فعلاً اور تقریراً بھینس کی قربانی کرنا، عید قربان عید الاضحیٰ میں بھینس کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ اب آج کل ایک مسئلہ کہ گایوں کے اندر اور بیلوں کے اندر پھوڑوں پھنسیوں کی بیماری نکلی ہے، تو ایسی صورت میں کہ جب گائے کا ذبح کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، یا کوئی مسلمان ہندوستان میں ہیں، ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں، وہاں گائے کا ذبح کرنا کچھ علاقوں میں خطرے سے خالی نہیں، تو جب گایوں میں اور بیلوں میں پھوڑے اور پھنسیاں اور بیماریاں ہیں، اگر کسی کو صحیح سلامت گائے نہیں ملتی تو وہ قربانی میں کیا کرے گا؟ وہ چھوٹے جانوروں میں قربانی کرے گا، بھیڑ میں، بکری میں، دمبوں میں، مینڈھوں میں، وہ ان چیزوں میں قربانی کر لے گا۔ اور آیا اگر کوئی مسلمان بھینس کی قربانی کر لے تو کیا وہ قربانی رد ہوگی یا ناجائز ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم یہ فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے کہ جس نے بھینس کی قربانی کر دی اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ سیدھا طرف ٹو دی پوائنٹ اور مختصر بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس کی قربانی قولاً اور فعلاً اور تقریراً ثابت نہیں، یعنی آپ نے بھینس قربان کرنے کا نہیں کہا، یعنی آپ نے بھینس قربان نہیں کی، یعنی آپ کے صحابہ نے بھینس کی قربانی نہیں دی کہ آپ کو پتہ چلا ہو کہ میرے کسی صحابی نے بھینس کو ذبح کیا ہے۔ انس کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈھوں کی قربانی کی۔ اب سنت یہ ہے کہ آپ مینڈھا تلاش کرو، سنت یہ ہے کہ گائے کی قربانی کرو، اور جو بھی آپ کو قربانی کے جانوروں میں ابل میں مذکر اور مؤنث نر اور مادہ، بکر میں نر اور مادہ، بھیڑ اور بکری کے اندر نر اور مادہ، ان جانوروں کی قربانی کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جن 2 مینڈوں کی قربانی کی اور کرتے تھے وہ سینگوں والے بھی تھے اور سیاہی اور سفید مائل بھی تھے۔ انس کہتے ہیں ذبحہما بیدہ، نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا قربانی کا جانور خود ہی ذبح کریں، خود نہیں کر رہے تو کم از کم اس بات کا اہتمام ضرور کریں، قصائی نمازی بھی ہو، توحیدی بھی ہو، بدعقیدہ اور مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے اور اپنا پاؤں اس جانور کے پہلو پر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قربانی میں یہ طریقہ تھا۔ عشرہ ذوالحجہ ہے اور چاند ذوالحجہ کا داخل ہو چکا، طلوع ہو چکا ہے، ہر مسلمان کوشش میں ہے جلد سے جلد قربانی کا جانور، بکرا، گائے، بیل وغیرہ دیکھ لے اور خرید بھی لے۔ تو کس قسم کے جانوروں کو قربانی کے جانور میں نہیں خریدنا؟ ایسا جانور جو کانا ہو، ایسا جانور جو لنگڑا اور لولا ہو، ایسا جانور جو بیمار ہو، ایسا جانور جو بڑی عمر کا بوڑھا اور اپاہج ہو، ایسا جانور کہ جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، ایسا جانور کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو آگے سے یا پیچھے سے، ایسا جانور کہ جس کے کان کے اندر سوراخ موجود ہو، ان جانوروں کی قربانی نہیں چلے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر جانور کا دم کٹا ہے قربانی ہو جائے گی؟
جی ہاں قربانی ہو جائے گی۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ایسا جانور کہ جو جانور خصی ہو، کیا اس جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی؟ جی ہاں خصی جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی، کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خصی کی قربانی کرنا بھی ثابت ہے۔ حدیث کے راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 1497 نمبر پر یہ روایت جامع ترمذی کے اندر اور سنن ابی داود میں حدیث نمبر 2802 میں، اور ابن ماجہ میں 3144 میں، اور سنن نسائی کے اندر 3476 میں برا بن عازب نبی پاک علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور عید قربان میں قربان نہ کیا جائے جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بھی بالکل واضح ہو۔ فرمایا ایسا جانور عید قربان میں قربان نہ کیا جائے جس کا کانا پن کھلا ہوا ہو، بالکل واضح طور پر اس کا کانا ہونا معلوم ہوتا ہو۔ اور فرمایا ایسا جانور بھی قربان نہ کیا جائے جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، اور ایسا جانور بھی قربان نہ کیا جائے جو لاغر اور کمزور ہو اور اس کی کمزوری بالکل واضح طور پر موجود ہو۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایات میں نبی پاک علیہ السلام نے جانور کے حوالے سے بتایا کہ وہ جانور ذبح کرنا ہے جو مسنہ ہو، جس کے پیدائش کے اور دودھ کے دانت جو ہیں وہ گر چکے ہوں، 2 دانتا ہو چکا ہو۔ ہاں اگر تنگی ہو تو بھیڑ کا جزا قربان کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ کو 2 دانتا جانور نہیں مل رہا تو پھر بھیڑ کا جزا قربان کرنا درست اور صحیح ہوگا۔ بھیڑ میں جزا وہ ہے جو 1 سالہ ہو، کنفرم 1 سال کا بھیڑ کا بچہ ہے تو اسے ذبح کرنا اور عید قربان میں اس کی قربانی دینا جو ہے وہ درست اور ثابت اور صحیح ہے۔ اور دیگر روایات کے اندر بھی یہ تمام باتیں موجود ہیں، جن میں کان کا کٹا ہوا، کان کا چیرا ہوا اور کان میں سوراخ شدہ جانور، ایسے جانور بھی عید قربان میں قربان نہیں کرنے۔ اگر کوئی کر دے گا اس کے گھر گوشت ہو جائے گا مگر اللہ کے ہاں مقبول قربانی نہیں ہوگی۔ پیارے بھائیوں، جانور ہم نے ذبح کرنا ہے، جانور ہم نے ہی کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کہ جانور کانا ہو یا جانور بیمار ہو، لنگڑا ہو یا لولا ہو، محتاج ہو یا لاغر اور کمزور ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ کے پاس نہ تو قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ قربانی کے جانوروں کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ مومن بندے کا تقویٰ ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قربانی اللہ کے جناب میں مردود ہوئی، تو اس نے بتایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ قربانی کے اندر سب سے بڑا ایٹم جس کی پابندی کرنا لازمی اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی نیت بھی صاف اور ستھری ہو، قربانی جس مال سے کر رہا ہے وہ مال بھی حلال کا مال ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے یہ نیک اعمال اپنی بارگاہ عزت و جلال میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا